کشمالہ مبین نے شیشے کے شو کیس پر انگلی رکھی۔ بارسیتا نے گردن ترچھی کر کے دیکھا۔ وہ مسکراہٹ دبائے بکلاوا کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ بکلاوا نہیں کھائے گا، اتنا خستہ چکنائی اور میٹھے سے بھرا بکلاوا ماہر بیگ کے حلق سے نہیں اترے گا۔ وہ بہت سی چیزوں کی طرح اس کو بھی ادھورا چھوڑ دے گا، لیکن آزمانے میں کیا حرج تھا۔ وہ جب بکلاوا اور کافی لیے اس کے اپارٹمنٹس میں آئے اور کچن کاؤنٹر پر رکھا تب وہ باہر نکل رہا تھا۔ سوٹ، ٹائی اور بوٹ سب پرفیکٹ تھا، لیکن وہ قدرے جھنجھلایا ہوا، قدرے مضطرب تھا۔ مالا نے بہت مشکل سے خود کو مسکرانے سے روک کے رکھا اور سنجیدگی سے بکلاوا کی پیشکش کی۔ وہ اس کا ضبط دیکھ سکتی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ ایک بھی بائٹ لے گا، لیکن کم از کم ایک لقمہ اس نے ماہر کو اپنے سامنے حلق سے اتارتے دیکھ لیا تھا۔ گڈ۔ اس کے بعد ماہر اور بیربل کسی بحث میں پڑتے دکھائی دیا تو وہ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف آ گئی۔ بدر اٹھ چکا تھا، اسے اس کو ناشتہ کروانا تھا اور پھر ایونٹ کی تیاری کرنی تھی۔ وہ بعد میں ٹیکسی سے بھی جا سکتی تھی، لیکن ماہر جو چاہتا تھا اس کو ذرا سی بھی تکلیف نہ ہو۔ ویسے بھی آج بارش ہونی تھی اور بارش میں استنبول میں ٹیکسی بہت مشکل سے ملتی تھی۔ وہ ابھی فریج سے ناشتے کی چیزیں نکال رہی تھی جب فون بجنے لگا۔ کشمالہ خانم، آپ کی کال آئی تھی پارسل کے لیے۔ میں کل سے کال کر رہی ہوں، میرا پیکیج ابھی تک مجھے ڈیلیور نہیں ہوا۔ 2 دن بعد میری شادی کا فنکشن ہے اور مجھے اپنا ڈریس چاہیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز تلخ ہو گئی۔ اتنا بڑا برانڈ جو ماہر کے کہنے پر اس نے لیا تھا، کیونکہ شبنم کا ماننا تھا کہ اس سے نیچے کسی ٹیگ سے اسے شاپنگ نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ وقت پہ اسے اس کا ڈریس نہیں پہنچا سکے تھے۔ آپ کا پیکیج آج صبح ہی ڈیلیور ہو گیا تھا۔ مالا نے چونک کے دروازے کی سمت دیکھا، مگر مجھے کوئی پیکیج نہیں ملا۔ کہیں انہوں نے ساتھ والے اپارٹمنٹ میں تو نہیں دے دیا؟ وہ ایک دم پریشان ہوئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ماہر اس ڈریس کو دیکھے۔ وہ سرپرائز تھا۔ اس شہر کے کلچر نے تھوڑا بہت اس کے اوپر اثر کر دیا تھا۔ مجھے چیک کرنے دے، سیلز مینیجر مصروف سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ چند کیز پریس کرنے کی آواز آئی۔ دوسری طرف گھنٹی بجی۔ وہ فون کان سے لگائے دروازے کی طرف گئی۔ آپ کا پیکیج کل شام بیربل کی بیکری میں ڈیلیور ہوا ہے، نشان تشی میں۔ واٹ؟ وہ جھنجھلا کے بیچ راستے میں رکی۔ وہاں کیوں؟ آپ نے یہی ایڈریس دیا تھا۔ اف، اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ وہ سارا وقت بیکری پہ ہوتی تھی، شاید اسی لیے اس نے وہ ایڈریس دے دیا تھا۔ آپ کے نمبر پہ میں پیکیج کی تصویر بھیج رہی ہوں، وہ بیکری کے دروازے پر پڑا ہے۔ اس شہر کے رائڈرز کا اصول تھا کہ پیکیج ڈیلیور کر کے وہ دروازے پر اس کی تصویر کھینچ کے بھیجتے تھے۔ اس نے فون کان سے ہٹا کے اسکرین دیکھی۔ تصویر سامنے تھی۔ اتنا بڑا ڈبہ دروازے پر پڑا تھا، ابھی بارش آئی تو سب بھیگ کے تباہ ہو جائے گا۔ اس نے بے اختیار فون کان سے لگایا۔ آپ کو مجھے انفارم تو کرنا چاہیے تھا۔ دوسری گھنٹی بجی تو اس نے جلدی سے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا۔ سیلز مینیجر کچھ کہہ رہی تھی، لیکن مالا نے فون قدرے نیچے کر کے اس کی بات سننی چاہی۔ وہ چوکھٹ میں کھڑا اسے کچھ بتا رہا تھا۔ میں جا رہا ہوں، بیربل تمہیں لے آئے گا، ورنہ گاڑی منگوا لینا۔ اس نے جلدی ساری بات سنی، کان پر لگے فون میں ساتھ ہی بولی۔ پھر ایک دم کچھ یاد آیا، ہاتھ ہلا کے ماہر کو ایک آخری تاکید کی۔ وہ سمجھ جائے گا، اور پھر پلٹ گئی۔ سوری، ہمیں پیکیج یوں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ میں آپ کی طرف سے شکایت ریکارڈ کروا دیتی ہوں۔ نہیں، ٹھیک ہے، نو پرابلم۔ وہ فون کان سے لگائے پلٹ گئی۔ لیکن کیا آپ مجھے وہ گھر پر ڈیلیور کروا سکتے ہیں؟ میم، اس وقت تو مشکل ہوگی، کیا آپ وہ خود پک کر سکتی ہیں؟ ویکینڈ شروع ہونے والا تھا۔ جمعے کی نماز کے ساتھ اس شہر کے سارے سست لوگ کام کرنا بند کر دیتے تھے۔ دروازہ پیچھے بند ہو چکا تھا۔ مالا نے فون کان سے ہٹایا، اسے خود ہی کچھ کرنا تھا۔ بیکری زیادہ دور نہیں تھی، 20 منٹ کی ڈرائیو۔ اس نے جلدی بدر کی چیزیں اٹھائی، اس کو بستر سے نکالا۔ جب تک وہ باہر آئی ماہر جا چکا تھا۔ بدر کو فیضی خانم کے پاس چھوڑا، اس کا ناشتہ سمجھایا، بہت سی تاکید کی، اور سویٹر اور اسکرٹ کے اوپر کوٹ پہنتی، اونی اسکارف گردن کے گرد لپیٹتی وہ تیزی سے لفٹ کی طرف بھاگی۔ ٹیکسی آسانی سے مل گئی تھی، ابھی بادل برسنا شروع نہیں ہوئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ پہلی بوند کے ساتھ جہاں زمین کے سارے کیڑے باہر آ جائیں گے، وہیں ساری ٹیکسیز زیر زمین چلی جائیں گی۔ آج سڑکوں پر رش معمول سے زیادہ تھا۔ وہ مسلسل کھڑکی کے باہر دیکھتی، پریشانی سے انگلیاں چٹک رہی تھی۔ دروازے کے اوپر پیکیج کون رکھتا ہے؟ بارش آ گئی یا کسی نے فٹ پاتھ پر پانی گرا دیا تو وہ بھیگ جائے گا، اس کا کامدار لباس تباہ ہو جائے گا۔ پہلے ہی ماہر کا اتنا خرچہ ہوا تھا۔ اس پہ ٹیکسی آگے بڑھ رہی تھی، بہت سے ہارن، وائپر چلنے کی آواز، ٹپ ٹپ گرتے قطرے، اور سب میں دور کسی کونے سے آواز سنائی دینا شروع ہوئی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ کورس میں جیسے بہت سے لوگ بولے تھے، ظہیر کی آواز ان میں سے سب سے نمایاں تھی۔ مالا نے چونک کے دائیں بائیں دیکھا، وہ ٹیکسی میں اکیلی تھی۔ شیشے دھندلے ہو رہے تھے اور پانی ٹپ ٹپ گرتا جا رہا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ظہیر کی آواز اسے کیوں سنائی دیتی تھی؟ اور یہ آواز پہلی دفعہ کب آئی تھی؟ برسوں پہلے، جب اسے کال کر کے بتایا گیا تھا کہ اوشن میں آگ لگ گئی۔
وہ اپنے قیمتی ڈاکومنٹس اور ڈائمنڈس بچانے کے لیے جو اوشن کے لاکر میں پڑے تھے بھاگ کے وہاں آئی تھی، اور راستے میں اس نے کسی کو گاڑی تلے دے دیا تھا۔ کیا کوئی اس کی گاڑی کے نیچے آنے والا تھا؟ اس نے چونک کے ڈرائیور کو دیکھا۔ دھیان سے چلانا، وہ بے اختیار بولی۔ کچھ تھا جو اس سب میں غلط تھا۔ وہ جب تک اوشن میں پہنچی تھی تو اندر اندھیرا تھا، کوئی آگ نہیں تھی، اور پھر ایک دم سے ساری بتیاں جل اٹھی تھی۔ اس کی سالگرہ کا کیک اس کے سامنے تھا، ظہیر سمیت بہت سے لوگ تالیاں بجاتے ہوئے ہیپی برتھ ڈے کہہ رہے تھے۔ وہ ٹھیک سے مسکرا بھی نہیں سکی، وہ جلدی میں ایکسیڈنٹ کر آئی تھی اور وہ لوگ اس کو پرینک کر رہے تھے۔ مادام مادام، ٹیکسی ڈرائیور کے پکارنے پہ وہ چونکی۔ وہ ٹیکسی بیکری کے دہانے پر روک چکا تھا اور اب مشین سامنے کی اسے کار ٹیپ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ مالا نے گمسم سی ہو کر دروازے کے باہر دیکھا۔ شیشہ بار بار پانی کے باعث دھندلا ہو رہا تھا۔ کیا یہ کوئی پرینک تھا؟ کیا کوئی اس کی میموریز کے ساتھ کھیل رہا تھا؟ مادام، ٹیکسی ڈرائیور کی آواز تیش سے بلند ہوئی۔ اس نے جلدی سے کار ٹیپ کیا اور باہر نکلی۔ بوٹ سے ٹھک ٹھک چلتی وہ چند قدم آگے آئی۔ بیکری کے بند شیشے کے دروازے کے سامنے کارٹن رکھا تھا۔ وہ بھاگ کے اس کے قریب آئے، پنجوں کے بل اس کے سامنے رکی، اس کی سطح پہ ہاتھ لگایا۔ وہ گیلا تھا۔ اوہ نو! اس نے پرس سے چابیاں نکالی، گلاس ڈور کھولا اور کارٹن دونوں ہاتھ میں اٹھائے، دروازہ دھکیل کے اندر داخل ہوئے۔ دروازے کا کونا جامنی گھنٹی سے ٹکرایا، چھن 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 سناٹے میں گھنٹیاں سی بج اٹھی۔ اندر نیم اندھیرا تھا۔ وہ کارٹن لیے سیڑھیاں چڑھتی اوپر سٹنگ ایریا میں آئی۔ یہاں پہ کھڑے ہوئے چند دن پہلے ماہر نے اپنی فیملی کے سامنے اعلان کیا تھا کہ وہ شادی کر رہے ہیں۔ اس نے ایک نظر اپنے ادھورے وال مورال کو دیکھا۔ ابھی بیکری چالو نہیں ہوئی تھی لیکن کام تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ لیبر اپنا کام کر کے جا چکے تھے، اب صرف اس کا کام رہتا تھا جس کو وہ شادی کے بعد کمپلیٹ کرے گی۔ اس نے ساری بتیاں روشن کی، کوٹ اتار کے ایک طرف رکھا، درجہ حرارت سیٹ کیا، پھر جلدی سے کارٹن تک آئی۔ ایک پین کی نب سے ٹیپ کو چیرا، دائیں بائیں اوپر نیچے، کارٹن کا منہ کھولا۔ اندر ایک اور باکس تھا۔ شکر، یقیناً لباس گیلا نہیں ہوا ہوگا۔ مالا نے باکس نکال کے سامنے رکھا، گہرا جامنی رنگ کا مخملی باکس۔ اس نے کیسے سوچ لیا کہ اس کی پیکیجنگ اتنی بری ہوگی؟ اطمینان سے اس کے اندر اتر آیا۔ باکس کا ڈھکن کھولا تو اندر بٹر پیپر میں لپٹا لباس نظر آ رہا تھا۔ کسی پرفیوم کی مہک اس سے اٹھ رہی تھی۔ اس نے کھڑکھڑاتا ہوا بٹر پیپر الگ کیا اور دونوں ہاتھوں سے آئیوری سلک کے گاؤن کو اٹھایا۔ وہ صاف اجلا سا سفید رنگ کا گاؤن تھا، پورے آستین اور بہت ہلکا سا کام، اور ساتھ اس کا ویل بہت خوبصورت، نفیس اور باوقار۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ اتر آئی اور آنکھوں میں پانی۔ سفید رنگ دلہنوں کے لیے خاص تھا۔ عرب، مغرب اور افریقہ میں ہر جگہ دلہنیں سفید پہنا کرتی تھی سوائے بر صغیر پاک و ہند کے، جہاں دلہنوں نے سرخ رنگ کو اپنایا تھا۔ زیاد سے شادی پہ بھی اس نے سفید رنگ پہنا تھا، لیکن وہ ایک مختلف لباس تھا۔ اس دفعہ وہ کچھ اور پہننا چاہتی تھی، اس دفعہ ہر چیز وہ مختلف کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بٹر پیپر احتیاط سے واپس اندر ڈالا، ڈھکن بند کیا، اور اسی پل ایک کھٹکار سا ہوا۔ مالا نے چونک کے گردن پیچھے موڑی۔ ہر طرف خاموشی تھی، سناٹا۔ وہ اکیلی وہاں کھڑی تھی۔ آواز بیربل کے کمرے سے آئی تھی۔ بیربل، یہ تم ہو؟ اس نے پکارا تو اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ دور پس منظر میں مدھم سا ظہیر کا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو سنائی دیا تھا۔ خطرے کا سرخ الارم اس کے اندر جلنے بجھنے لگا تھا۔ کون ہے؟ فرید لار میں ایک شل سا سناٹا تھا، کوئی کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا اور سب ماہر کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ وہ فون پہ چلاتے ہوئے چنگیز سے وہ سب کہہ رہا تھا، پھر فون نیچے کر کے فیضی انم کو دیکھا۔ وہ کہاں گئی تھی؟ کیا اس نے بتایا وہ کہاں ہے؟ فیضی انم نے نفی میں سر دائیں بائیں ہلایا۔ اس نے کہا وہ اپنا پیکیج پک کرنے جا رہی ہے۔ وہ اپنا پیکیج کہاں سے پک کرنے گئی تھی؟ ریسیپشن سے۔ پھر وہ اوپر کیوں نہیں آئی؟ اس نے کہا وہ 1 گھنٹے تک آ جائے گی۔ ماہر نے جھنجھلا کے فون کان سے نیچے کیا اور وہ اس ایپ کو کھول رہا تھا جو اس نے مالا کے فون میں ڈال رکھی تھی۔ اس سے وہ دونوں ایک دوسرے کو ٹریک کر سکتے تھے۔ اس کی لوکیشن چند منٹ پہلے کی آ رہی ہے، سر یار کے قریب۔ شاید اس کا انٹرنیٹ آف ہے۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ جھنجھلا کے مالا کو دوبارہ کال کرنے لگا۔ اس کا فون آف تھا۔ بیکری، بیربل ایک دم بولا۔ ماہر کے ہاتھ نمبر ملاتے رک گئے۔ وہ بیکری گئی ہوگی۔ وہ اکثر اپنے پیکیجز کے لیے بیکری کا ایڈریس دیتی تھی کیونکہ سارا دن وہ وہیں ہوتی تھی۔ اس روز میرے سامنے بھی اس کو پیکیجز ڈیلیور ہوئے تھے، بیربل سوچ سوچ کے بول رہا تھا۔ بیکری، آف کورس بیکری، صرف وہیں سے وہ 20 منٹ میں واپس آ سکتی تھی۔ اس نے ماتھے کو چھوا، پھر تیزی سے باہر کو بھاگا۔ اوور کوٹ نہیں اٹھایا، سوٹ کا کوٹ بھی نہیں پہنا، اسی طرح سفید شرٹ اور ٹائی میں وہ باہر کو بھاگا تھا۔ اس وقت موسم، بارش، کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں تھی، صرف ایک بات اس کو یاد تھی، ضیاء سلطان اس شہر میں ماہر فرید کی زندگی لینا آیا تھا اور اس کی زندگی کشمالہ مبین تھی۔ وہ اس کی نہیں ہو سکی۔
तो वो उसे किसी का नहीं होने देगा। उर्दल बाहर लॉबी में ही खड़ा था। उसे बगैर कोट के नीचे आते देख के बौखला के उठ खड़ा हुआ। चाबी, वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया था कि उर्दल ने बिना कुछ पूछे घबरा के चाबी उसके हाथ में रखी। वो बैरूनी दरवाजे की तरफ दौड़ गया। अगले ही लम्हे उर्दल ने देखा कि लिफ्ट के दरवाजे खुले और ट्राउज़र शर्ट पे कोट पहनता बैरबल तेज़ी से उसके पीछे दौड़ता हुआ आया था। मैं भी आ रहा हूँ, उसने पुकारा था, लेकिन माहिर उसको नहीं सुन रहा था। वो अपनी कार में बैठा और जन से उसे आगे निकाल के ले गया। उर्दल, मेरी कार लाओ, बैरबल ने ऊंची आवाज़ में उसे पुकारा। तो उर्दल को जैसे होश आया, वो वैलिड की तरफ भागा। कुछ हुआ था, उसे नहीं मालूम, लेकिन कुछ बहुत बुरा हुआ था। फरीद लार के लिविंग रूम में लोना बालकनी की खिड़की के साथ खड़ी ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगी थी। उसकी आवाज़ में यासियत भी थी और रंज भी। हिलाल बिल्कुल शल सी घुटने मोड़े ज़मीन पर बैठी थी, गुमसुम, परेशान। बदर अलबत्ता अभी तक अपने ब्लॉग्स को जोड़ रहा था। फिर दफ़तन उसने चेहरा उठाया। निगाहें हिलाल के सफ़ेद चेहरे पर ठहर गई। मामा, उसके मुंह से निकला था। फैज़ी अनम दौड़ के उसके पास आई। बेयकीनी से उसे देखा। हिलाल भी चौंकी थी। फिर उसके होंठों पे बेयकीन से मुस्कुराहट उभरी। क्या ये बदर ने कहा है? फैज़ी अनम उसके सामने घुटनों के बल बैठी और खुशगवार हैरत से उसके चेहरे को दोनों हाथों में लिया। दोबारा कहो बदर। वो फूले फूले गालों वाला बच्चा अब पलके झपकाता उनको उसी तरह देख रहा था। कुछ देर गुजरी और फिर वो दोबारा बोला, मामा, लेकिन उसकी आवाज़ में तकलीफ़ थी, वही तकलीफ़ जो लूना के भौंकने में थी। कौन है? उसने बॉक्स एक तरफ रख दिया। मोबाइल निकाला, सिग्नल नहीं थे। ऐसा कैसे हो सकता था? मोबाइल जेब में डाला और सहज सहज के चंद कदम आगे आए। सामने राहदारी थी जहाँ बैरबल के ऑफिस का दरवाज़ा था, उसके साथ ही सीढ़ियाँ थी। अगर बैरबल के अलावा कोई ऑफिस में मौजूद था तो उसे फ़ौरन यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन सीढ़ियों का दहाना उस ऑफिस के सामने ही था। नीचे जाने के लिए भी उसे उसके करीब से गुजरना था। एकदम से बहुत सा खौफ उसके वजूद में सरायत करने लगा। उसने रेलिंग पर हाथ रखा। वो ज़्यादा ठंडी थी या माला का हाथ, वो फैसला नहीं कर सकी। कोई है? उसने डरते डरते पूछा था। आवाज़ को अपनी तरफ से हमवार रखा। दूसरी जानिब सन्नाटा था। शायद ये उसका वहम था। वो एकदम तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। अभी 3 फुट का फासला अबूर किया था कि कशमाला, माला वहीं पे जम गई, बर्फ़ के मुजस्मे जैसी। ये नाम, ये आवाज़, ये लहजा, वो इस सब को पहचानती थी। वो इस सब को कैसे भूल सकती थी? उसके कदम आगे नहीं बढ़ सके। धीरे से बैरबल के ऑफिस का दरवाज़ा खुला। चिड़चिड़ाहट की आवाज़ आई, यहाँ तक कि वो पूरा खुलता गया। वो बेयकीनी से साकित उस जगह को देखे गई। अंधेर ऑफिस एक हयोला सा नमूदार हुआ। फिर वो 2 कदम आगे आया। स्याह पैंट्स, स्याह जैकेट और सर पर स्याह टोपी पहने, हल्की बड़ी शेव वाला ज़ियाद सुल्तान और उसका सपाट चेहरा। ये वो चेहरा नहीं था जो उस दिन अस्पताल के फाउंटेन के सामने उसे दिखाई दिया था। वो चेहरा था जो कनाडा में उस फ्रीजिंग कंटेनर में उसे अकेला छोड़ के चला गया था। ये वो चेहरा था जिसने जद्दा में उसे कैद करके रखा था। वो बेख्तियार 3 कदम पीछे हुई। होंठ बेयकीनी से खुले थे और आंखें वहीं ठहर गई थी। उनमें उलझन थी। एक नज़र उस बॉक्स को देखा, फिर ज़ियाद को। मैंने अपने अपार्टमेंट का एड्रेस ही दिया था, लेकिन तुमने ये क्या है? तुमने मुझे यहाँ बुलवाया है? वो ताज्जुब से पूछ रही थी। उसे जैसे यकीन नहीं आ रहा था। ज़ियाद ने ऑफिस का दरवाज़ा बंद किया और चौखट से टेक लगाए, बाजू सीने पर लपेटे खड़ा उसे देखे गया। उसके हाथ में कुछ था, बगल के करीब कुछ स्याह सा। ज़ियाद, हम हर चीज़ क्लियर कर चुके थे। फिर तुमने ये क्यों किया? तुमने इस तरह मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है? तुम्हारे ख्याल में मैंने तुम्हें क्यों बुलवाया है? माला ने नफ़ी में सर हिलाया। 1 कदम पीछे हटी, फिर दूसरा कदम। ये नहीं हो सकता था। अगर तुम्हें मुझसे बात करनी थी तो तुम मुझे कॉल कर सकते थे। बातों का वक्त ख़त्म हो गया। उसकी आवाज़ गीली थी, भराई हुई, और आंखें बहुत सी नफ़रत और दुख लिए हुए थी। क्या मतलब बातों का वक्त ख़त्म हो गया? हम हर चीज़ डिसाइड कर चुके थे। मैंने इतने वर्ष तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन कभी तुम्हें मेरी मोहब्बत नज़र नहीं आई। हकीकत किसी सर्द लहर की तरह धीरे धीरे उसकी रीढ़ की हड्डी में सरायत करने लगी। लेकिन नहीं, वो यकीन नहीं कर सकती थी। ज़ियाद सुल्तान कुछ भी कर सकता था, लेकिन वो अपने बेटी की माँ को नहीं मार सकता था। वो 1 कदम मज़ीद पीछे हुई, रेलिंग के दहाने पे। हम इन बातों से आगे निकल आए हैं ज़ियाद। मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही हूँ। कौन सी ज़िंदगी? मेरी और तुम्हारी ज़िंदगी एक साथ जुड़ी है। या ये एक साथ चलेगी या एक साथ ख़त्म होगी। माला ने फिर से नफ़ी में सर हिलाया। उसके अब्रू अभी तक ताज्जुब और उलझन से कटे थे। वो ये नहीं कर सकता था। तुम क्या चाहते हो? तुम क्या करने आए हो? अगर वो अपने मुंह से भी कहता कि वो क्या करने आया था तो वो शायद वो यकीन नहीं कर सकती थी। मैं तुम्हारे लिए जितना कर सकता था मैंने कर लिया। तुम्हें बदर को मेरे साथ ढूंढना था, हमें एक फैमिली बनना था, लेकिन तुम बदर को ढूंढने के लिए उसी आदमी के पास चली गई। वो आंखों में बहुत सा दुख और तपिश लिए पूछ रहा था। माला की निगाहें उसके सीने पर लपेटे बाजुओं तक गई। उसके हाथ में पिस्तौल था और उसके आगे
سائلنسر لگا تھا۔ اس نے بے یقینی سے آنکھیں زیاد کے چہرے تک اٹھائی۔ تم نے بدر کو اغوا کیا تھا، ماہر کہتا تھا۔ ہمیشہ کہ بدر اپنے باپ کے پاس ہے۔ وہ واحد آدمی جس کو بدر کے اغوا سے فائدہ تھا وہ زیاد سلطان تھا، لیکن وہ تو اس وقت جیل میں تھا۔ یا شاید کشمالہ مبین کبھی تسلیم نہیں کر سکتی تھی کہ اس سے محبت کا دعویٰ کرنے والا شخص اس حد تک جا سکتا ہے۔ میں نے تمہارے لیے اتنا سب کچھ کیا، اس حد تک گیا کہ مجھے اپنا ہی بیٹا خود اغوا کرنا پڑا، اور اس سالیان نے سب کچھ خراب کر دیا۔ اگر وہ نہ کرتا تب بھی تم ماہر فرید کے پاس چلی جاتی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ میں بھی تمہاری مدد کر سکتا تھا۔ تم نے بدر کو اغوا کیا تھا؟ مالا نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائی۔ پھر وہ سب کیا تھا؟ اس کے خواب، نیا سرکار، وہ کاٹن کینڈی مین، کیا وہ سب الوین تھا، نظر کا دھوکہ؟ تمہیں کبھی مجھ سے محبت تھی ہی نہیں۔ تمہارا پسندیدہ مرد ہمیشہ سے وہی تھا، کیف ماہر۔ وہ چوکھٹ سے ٹیک لگائے کھڑا ملامت اسے دیکھ رہا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو زیاد؟ مالا کی نگاہ اس کے ہاتھ پہ جم گئی۔ بغل کے قریب آدھا چھپا پستول اسے دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے ماہر سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی زندگی میرے ہاتھوں ہی ختم ہوگی، اور میں اپنا وعدہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اس کی آنکھیں زیاد کی آنکھوں تک اٹھی۔ زیاد کی آنکھوں میں پانی تھا، بے بسی، نفرت، رنج۔ وہ ابھی تک حیران تھی۔ تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں اس سے دور رکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے بچے کی ماں ہوں زیاد، اس نے بے یقینی سے یاد دلایا تھا۔ زیاد نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ لیکن ماہر سے شادی کر کے تم صرف اس کی بیوی بن جاؤ گی۔ میں تمہیں کھو دوں گا، اس لیے بہتر نہیں ہے کہ میں تمہیں ابھی کھو دوں۔ اس نے سینے پر لپیٹے بازو کھول دیے۔ اب دایاں ہاتھ سامنے تھا، سائلنسر لگا پستول۔ مالا اس پستول کو نہیں دیکھ رہی تھی، اسی حیرت اور بے یقینی سے زیاد کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تم اپنے بچے کی ماں کو مار دو گے؟ میں ماہر فرید کی زندگی کو ختم کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ تم نے میرے پاس کوئی چوائس ہی نہیں چھوڑی۔ تم یہ سب کچھ ٹھیک کر سکتی تھی۔ تم اپنے ہی بچے کی ماں کو مار دو گے؟ اس کی آواز بلند ہوئی، تعجب کے ساتھ اس میں غصہ بھی تھا۔ تمہارے پاس چوائس تھی کشمالہ، تم، میں اور بدر، ہم ایک نئی زندگی شروع کر سکتے تھے، لیکن تم نے اس کو میرے اوپر چنا۔ تم مجھے ایک فریزنگ کنٹینر میں مرتا ہوا چھوڑ آئے تھے۔ تم مجھے ذہنی اور جسمانی طور پہ ابیوز کر چکے تھے۔ تم نے اور تمہاری ماں نے اپنے جادوؤں سے میری زندگی اجاڑ کے رکھ دی، میری ماں کو مار دیا۔ کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہوں گی؟ میں نے جو بھی کیا محبت میں کیا۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ نہیں جائز ہوتا، کچھ بھی جائز نہیں ہوتا۔ وہ بھی اسی کے انداز میں زور سے چلائی تھی۔ آنسو کب اس کی آنکھوں سے گرنے لگے اسے معلوم نہیں تھا۔ مجھے کسی بھی چیز پہ افسوس نہیں ہے زیاد۔ میں نے تم سے طلاق لی، اپنے بچے کو خود پالا، اور پھر میں نے اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرنے کا سوچا، اور اب تم گن لے کر میرے سامنے آ گئے اور چاہتے ہو کہ میں تمہیں منتخب کر لوں۔ وہ جیسے حیران تھی، بے یقین تھی، صدمے میں تھی۔ زیاد کے چہرے پہ بہت سی بے بسی ابھری۔ تم اب بھی چوائس کر سکتی ہو۔ مالا نے نفی میں سر دائیں بائیں ہلایا۔ میں بے وقوف بھی ہوں اور بہادر بھی۔ میں کبھی بھی تمہیں منتخب نہیں کروں گی۔ میں اگلی 7 زندگیوں میں بھی ماہر کو ہی منتخب کروں گی، کیونکہ وہ اصل مرد ہے، جیسے ایک مرد کو ہونا چاہیے۔ تم نے نہ مجھ سے محبت کی، نہ میری عزت کی، نہ تم نے کبھی مجھے اپنی فیملی سمجھا۔ میں صرف ایک ٹرافی تھی تمہارے لیے۔ رہا ماہر، تو وہ واقعی ہمیشہ سے میرا پسندیدہ مرد ہی تھا۔ کچھ تو تھا اس میں۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ زیاد نے ایک دم پستول والا بازو اس پہ تان لیا۔ مالا 2 قدم پیچھے ہوئی، بے اختیار دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ اوکے، آئی ایم سوری، اس نے تھوک نکلا۔ میں جانتی ہوں جو میں نے کیا اس پر تمہیں دکھ ہے۔ آواز ٹوٹ ٹوٹ کے الگ سے نکل رہی تھی اور آنکھیں پستول پہ جمی تھی۔ وہ مرنا نہیں چاہتی تھی۔ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، تم مجھے ماہر کا ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن اگر تم مجھے مار دو گے تو بدر کا کیا ہوگا؟ وہ ہمارا بیٹا ہے، وہ اکیلا رہ جائے گا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کے چہرے پہ پھسل رہے تھے اور دونوں ہاتھ اٹھائے کھڑی تھی۔ زیاد کا بازو اسی طرح لمبا تنا ہوا تھا اور ہاتھ ٹریگر پر تھا۔ تم ایک سیریل کلر ہو، عادی قاتل۔ تم مجھے مار کے بہت آسانی سے یہاں سے بچ کے نکل جاؤ گے، لیکن بدر کو تم کبھی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکو گے۔ وہ اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی بچہ اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ماں چھوڑ کے چلی جائے تو زندگی آدھی ختم ہو جاتی ہے۔ تم میری اور ماہر کی نفرت میں اپنے بچے کو اس کی ماں سے محروم کر دو گے۔ مالا کے ہوا میں اٹھے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چمکتے ہوئے پستول کی نال اس پہ جمی تھی۔ زیاد بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتا، پستول اس پہ تانے ہوئے تھا۔
تم اب بھی چوائس کر سکتی ہو، میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گی، موت کے خوف سے بھی مالا جھوٹ نہیں بولے گی، تم مجھے چھوڑ دو تب بھی میں تمہارا انتخاب نہیں کروں گی، میں اور تم کبھی ایک ساتھ نہیں ہو سکیں گے، لیکن اگر تم نے مجھے مار دیا تو بدر اکیلا رہ جائے گا، تمہاری زندگی ناپائیدار ہے زیاد، تم ایک ملک سے دوسرے ملک بھاگتے پھرتے رہو گے، تم کبھی بھی ایک بچے کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، ہمارا بچہ یتیم خانے میں پلے گا، کیا تم یہی چاہتے ہو؟ اسے لگا کہ زیاد کا پہلو میں گرا دوسرا ہاتھ ہلکا سا لرزا ہے، بے اختیار مٹھی بھینچ لی، اس کی ہمت بڑھی۔ بدر کا سوچو، تمہیں اپنے بچے کی ذرا سی پرواہ تو ہوگی، جیسے تم نے ایک ابیوزو بچپن گزارا، تمہیں مارا گیا، ڈانٹا گیا، بے عزت کیا گیا، وہیں سب بدر کے ساتھ ہوگا۔ اگر وہ کسی کی یتیم خانے میں بڑا ہوگا، اس کو محبت نہیں ملے گی، اور وہ پہلے ہی آٹسٹک ہے۔ آنسو گرتے جا رہے تھے اور وہ گھیلی آواز میں تیز تیز بولتی جا رہی تھی۔ اس نے پہلی دفعہ اپنے منہ سے اعتراف کیا تھا کہ وہ آٹسٹک ہے۔ میرا بیٹا بول نہیں سکتا، تمہاری اور میری وجہ سے۔ اس نے کبھی ماما نہیں کہا، میں نے کبھی اس کے منہ سے اپنا نام نہیں سنا۔ ایسے بچے کو اگر ہم دونوں چھوڑ دیں گے تو وہ کیا کرے گا زیاد؟ دونوں ہاتھ اٹھائے، اسے محسوس ہوا کہ اس کی ہتھیلیاں کپ کپا رہی ہیں۔ تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار دو، تمہاری جیت ہو جائے گی، لیکن ہمارا بچہ ہار جائے گا۔ وہ ماں کے بغیر سروائیو نہیں کر سکے گا، ماں کے بغیر سروائیو کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی، آنسو اتنی تیزی سے ابل رہے تھے کہ لفظ بولے نہیں جا رہے تھے۔ اس نے زیاد کی آنکھ سے آنسو نکلتے دیکھا، البتہ بازو اسی طرح سیدھا تنا رہا اور انگلی ٹریگر پر۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا کشمالہ، ٹھیک ہے میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، لیکن میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا تھا، میں نے اپنی طرف سے دل صاف کر لیا تھا، میں نے تم سے نفرت نہیں کرتی زیاد، میں نے تمہیں ہر چیز کے لیے معاف کر دیا تھا، اور اب میں اپنی زندگی بنانے جا رہی ہوں۔ وہ بازو لمبا کیے، ٹریگر پہ انگلی رکھ کے اسے سرخ بھیگی آنکھوں سے دیکھے گیا۔ اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے تو تمہیں میری خوشی اور میری ہیلنگ کا خیال ہونا چاہیے، تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کس چیز میں خوش ہوں۔ ہم مل کے اپنے بچے کی کو پیرنٹنگ بھی کر سکتے ہیں، تم اس بچے کی زندگی کا حصہ رہو گے اور ایک طرح سے میری زندگی کا بھی۔ چوائس تمہارے پاس ہے، لیکن مجھے مارنے کا گلٹ تمہیں زندہ نہیں رہنے دے گا۔ ہر چیز تمہارے لیے ختم ہو جائے گی۔ تم جب بدر کو دیکھو گے تمہیں میرا چہرہ اور میرے اٹھے ہوئے ہاتھ یاد آئیں گے۔ زیاد، کیا تم اتنے بوجھ کے ساتھ زندگی گزار سکو گے؟ وہ رو رہی تھی، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ مرنا نہیں چاہتی تھی، وہ ایک دفعہ پھر ٹریپ تھی، اسے بالآخر زندگی جینی تھی، اس جامنی بوگن ویلیا اور پتھر کے خرگوشوں والے گھر میں اسے اپنا خیمہ لگانا تھا اپنے پسندیدہ مرد کے ساتھ۔ اب تو ہر چیز ٹھیک ہونے جا رہی تھی، پھر وہ کیوں ٹریپ ہو چکی تھی؟ زیاد راستے میں کھڑا تھا، سیڑھیوں کے راستے میں، جہاں سے گزر کے اسے بیکری سے باہر بھاگنا تھا، یا اگر وہ کسی طرح بیربل کے آفس میں چلی جائے تو اس کی بالکنی کے دروازے سے وہ باہر بھاگ سکتی تھی۔ اسے اس دروازے کا کوڈ نہیں معلوم تھا، کوڈ تو صرف بیربل کو معلوم تھا۔ پھر زیاد اندر کیسے آیا؟ کس نے غداری کی تھی؟ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا کشمالہ۔ اس نے زیاد کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہوئے دیکھے، وہ حرکت نہیں کر سکی، بس وہ اسے دیکھے گی بھیگی آنکھوں اور اٹھے ہاتھوں کے ساتھ۔ زیادہ سے مت کرو، بدر اکیلا رہ جائے گا۔ بدر کا کیا ہوگا؟ وہ چند لمحے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھے گیا، پھر بہت آہستہ سے اس نے پستول والا ہاتھ نیچے گرا دیا۔ مالا کا سانس رک گیا، وہ پلک تک نہیں جھپک سکی۔ زیاد نے پستول کو اپنی بیلٹ کے ساتھ اٹکایا اور زینوں کی طرف بڑھ گیا۔ ٹھک ٹھک ٹھک، اس کے بوٹس کی چاپ نیچے جاتی سنائی دے رہی تھی۔ وہ برف کا مجسمہ، بھیگا مجسمہ بنی کھڑی تھی، دھیرے سے ہاتھ پہلوں میں گرے، ریلنگ سے سر نکال کے جھانکا، بے یقینی سے، خوف سے۔ وہ دروازہ کھول رہا تھا، دروازے کی گھنٹی سے ٹکرانے کی آواز آئی، چھنچناہٹ فضا میں گونجی، پھر دروازہ بند ہوا۔ زیاد سلطان جا چکا تھا، وہ اس کی جان بخش چکا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر بے یقینی سے وہیں کھڑی رہی۔ وہ درست تھی، وہ اسے کبھی نہیں مار سکتا تھا، ماہر غلط کہتا تھا۔ جلدی جلدی اس نے ہتھیلیوں سے آنسو صاف کیے، باکس اسے بھول چکا تھا۔ موبائل نکال کے دیکھا، سگنل نہیں تھے، شاید زیاد نے کوئی جیمر لگایا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف دوڑی، قدموں میں جان نہیں تھی، ایسا لگتا تھا وہ اس کی جان نکال کر لے گیا۔ بدقت ریلنگ کا سہارا لیا، اسے ماہر کے پاس جانا تھا، وہ اسے بچا لے گا، وہ اس کے قریب ہوگی تو زیاد اسے کچھ نہیں کر سکے گا۔ وہ ڈگمگاتے قدموں سے زینے اترنے لگی، 1 2 3، دروازہ قریب تھا، اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جا چکا ہے، وہ اس کی جان بخش چکا تھا۔ کیا درست تھا اور کیا غلط، سب کچھ آپس میں گڑبڑ ہو رہا تھا، لیکن وہ ٹریپ تھی، وہ اس بیکری کے اندر ایک دفعہ پھر ٹریپ تھی۔ وہ فریزنگ کنٹینر میں تھی اور اسے باہر نکلنا تھا، اسے بک شیلف گرا کے باہر نکلنا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی، کپ کپاتے ہاتھوں سے ڈور نوب کھولا، دروازہ گھنٹی سے ٹکرایا، وہ سوگوار سی جھنجھناہٹ پھر سے گونجی، ٹھنڈی ہوا کا تپیڑا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ مالا نے بے جان قدم باہر نکالے، دروازہ واپس پیچھے کو آر بند ہو گیا۔ وہ چوکھٹ میں ٹھنڈ میں کھڑی تھی، پلکیں چپکا کے باہر دیکھا، بارش تیز برس رہی تھی، قطرے سڑک پر گر رہے تھے۔ یہ کب شروع ہوئی؟ اسے اندر آواز نہیں آئی تھی، چند گاڑیاں تیزی سے سامنے سے گزر رہی تھی، زیاد وہاں پہ کہیں نہیں تھا، وہ جا چکا تھا، وہ اس کی جان بخش کے جا چکا تھا، مگر ماہر کہاں تھا؟
وہ جانتی تھی وہ آئے گا، وہ اسی سمت میں دیکھ رہی تھی۔ اسے ہمیشہ پہلے سے معلوم ہو جاتا تھا، آج بھی ہو گیا تھا۔ شیشے کے دروازے کے سامنے کھڑی ٹوپی پہنے کھڑی لڑکی نے دیکھا، دور سامنے پارکنگ میں ماہر کی سیاہ کار تیزی سے رکتی دکھائی دی تھی۔ سڑک کے پار وہ دروازہ کھول کے باہر نکلا، بنا کوٹ کے سفید شرٹ پہنے۔ اس نے بیکری کو دیکھا، چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھی اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ مالا پہ نگاہ پڑی تو جیسے سکون کا سانس ہونٹوں سے خارج ہوا۔ اس نے ماہر کے ہلتے ہوئے ہونٹ دیکھے، آنسو پھر سے آنکھوں سے ٹپکنے لگے۔ وہ اس کا نام لے رہا تھا، اب وہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بیکری گلی کے کارنر پر تھی، 3 سڑکیں وہاں 3 طرف سے نکلتی تھی۔ بائیں طرف سے ماہر اس کی طرف آ رہا تھا اور تب کشمالا نے دیکھا ایک لمحے کے لیے سامنے سیٹ میں ایک نیلی جیپ کھڑی تھی، اس کی ہیڈ لائٹس روشن تھی۔ اسے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا سیاہ ٹوپی والا زیاد سلطان دکھائی دیا، اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر تھے۔ مالا کے آنسو تھم گئے، آنکھیں پلک جھپکنا بھول گئی۔ وہ شیشے کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی، بالکل ساکت، برف کے مجسمے کی طرح۔ بس ایک لمحے کی بات تھی، ایک لمحہ لگتا ہے ہر چیز پلٹنے میں۔ اس نے تیز ہیڈ لائٹس دیکھی، اس نے تیزی سے جیپ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا، اتنی تیزی سے کہ وہ ہل نہیں سکی، اور اس نے دور کہیں ماہر کو پکارتے سنا۔ نیلی جیپ کسی طوفان کی طرح اس سمت میں آئی تھی۔ کشمالا نے دونوں بازو چہرے کے آگے کر لیے۔ اگلے ہی لمحے وہ جیپ اسے روندتی ہوئی بیکری کے اندر داخل ہو گئی۔ چھناکے سے بہت شیشے ٹوٹے، جامنی گھنٹی زور سے فرش پر آ گری، ہر طرف کرچیاں تھیں، چیخیں تھیں اور بہت سا خون۔ بس ایک کار کریش۔ ماہر نے کار بیکری سے دور سڑک کے کنارے کھڑی کی تھی، آگے پارکنگ نہیں تھی اور اس وقت اسے کار اٹھائے جانے کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تیزی سے ڈرائیونگ ڈور سے باہر نکلا، نگاہ بیکری کے دروازے تک گئی۔ برستی بارش اور گیلی سڑک کے پار وہ دیکھ سکتا تھا۔ مالا دروازے پہ کھڑی تھی، ٹوپی پہنے، سفید سویٹر اور بھورے اسکرٹ والی لڑکی۔ اس کا چہرہ آنسو سے تر گلابی ہو رہا تھا، اس کی نگاہ بھی وہیں اٹھی تھی۔ ماہر کو دیکھ کے آنسو تیز ہو گئے تھے۔ وہ ٹھیک تھی، وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، بس چند فٹ کے فاصلے پر، اور وہ رو رہی تھی۔ اس کو دیکھ کے لگا کہ جیسے اس کی ساری زندگی مکمل تھی۔ ایک سکون کا سانس اس کے ہونٹوں سے خارج ہوا۔ اس نے مالا کے ہلتے ہونٹ دیکھے، بنا آواز کے اس نے اس کو پکارا تھا، ماہر۔ وہ رو رہی تھی اور جیسے وہ تھک چکی تھی۔ اسے لگا اگر وہ آگے نہیں بڑھے گا تو وہ وہیں کھڑے کھڑے نڈھال سی گر جائے گی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور تیزی سے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ آسمان سے برستا پانی اس کے بالوں اور سفید شرٹ کو لمحوں میں بھگو گیا تھا۔ ابھی اس نے 4 قدم بڑھائے تھے کہ اس ایک لمحے میں کچھ ہوا۔ ایک تیزی سے آتی نیلی جیپ اسے صرف کن اکھیوں سے جھلک دکھائی دی۔ ایک لمحہ کچھ نہیں ہوتا اور ایک لمحہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ ماہر نے اگلا قدم بڑھایا بھی نہیں تھا جب کسی بے مہار ہاتھی کی طرح وہ دیو ہیکل جیپ فل سپیڈ سے مالا تک آئی۔ اس ایک لمحے میں اس نے صرف مالا کا چہرہ دیکھا جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی تھی۔ بس اس کے جسم نے ریفلیکس ایکشن کے طور پہ دونوں بازو چہرے کے آگے کر لیے تھے۔ وہ چلا بھی نہیں سکا۔ ایک چیخ تھی جو حلق میں گھٹ گئی تھی۔ وہ سڑک کے وسط میں تھا، قدم زنجیر ہو چکے تھے اور شیشوں کے ٹوٹنے کا دھماکہ ہر شے پہ بھاری تھا۔ اس نے جیپ کو شیشے کے دروازے میں گھستے دیکھا، ایسے کہ دروازہ چناکے سے ٹوٹ گیا۔ اس نے جیپ کے کھلتے ہوئے ایئر بیگز دیکھے۔ اس نے اپنے قدموں کو تیزی سے بیکری کے ٹوٹے ملبے کی طرف بھاگتے دیکھا، کرچیاں، لکڑی کے ٹکڑے، چیخوں کی آواز۔ وہ دوڑتے ہوئے بیکری کے کھلے دہانے سے اندر آیا، گردن دائیں بائیں موڑی، ہر طرف دھواں تھا جو شاید جیپ کے انجن سے نکل رہا تھا۔ وہ وہیں رکی کھڑی تھی، ٹوٹی ہوئی گھنٹی اس کے پیر سے ٹکرائی، وہ لڑکھڑا کے گرا، گھٹنے زمین پر لگے اور دونوں ہاتھ بھی۔ بہت سی کرچیاں جلد میں پیوست ہوتی محسوس ہوئی، لیکن اس کا جسم بھی ویسے ہی شل تھا جیسے ذہن۔ اسے لگا وہ دوبارہ اٹھ نہیں سکے گا، لیکن اسے اٹھنا تھا، اسے اس کو ڈھونڈنا تھا۔ سفید سویٹر اور بھورے اسکرٹ والی لڑکی کو وہ ہتھیلیوں سے زمین پر زور دیے اٹھ کھڑا ہوا، کرچیاں ہاتھوں میں پیوست ہوئی، خون بہنے لگا۔ وہ لنگڑاتا ہوا چند قدم آگے آیا اور وہیں وہ اسے نظر آ گئی۔ وہ سر کے بل زمین پر گری تھی۔ ماہر کی حلق میں دبی چیخ دوبارہ نہیں نکل سکی۔ وہ اسی طرح بے یقینی سے، حیرت سے قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا، پھر گھٹنوں کے بل وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ وہ پلک نہیں جھپک پا رہا تھا، حیران شل نگاہیں اس کے وجود پہ جمی تھی۔ وہ سر کے بل گری تھی، ٹوپی کہیں دور جا گری تھی، سفید سویٹر کے وسط میں بہت سا خون تھا اور ایک ٹوٹا شیشے کا ٹکڑا جو اس کی گردن میں لگا تھا، اس کے باعث وہ تھوڑی سیدھی نہیں کر سکتی تھی۔ دھیرے دھیرے سانس لیتی وہ چھت کو دیکھ رہی تھی۔ ماہر نے انہیں شل نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سر کے قریب بیٹھا تھا، اس کا جسم کچھ بھی کرنے سے انکاری تھا، نہ ہاتھ ہل رہے تھے، نہ الگ سے آواز نکل رہی تھی۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس لڑکی کے سر کے پیچھے سے خون نکل کے ارد گرد ایک تالاب بنا رہا تھا۔ خون کہاں کہاں سے نکل رہا تھا، وہ کہاں کہاں ہاتھ رکھ کے اس کا بہاؤ روک سکتا تھا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ذہن بالکل سن تھا اور ہاتھ اٹھنے سے انکاری تھے۔ وہ سبز آنکھیں چھت پہ جمی تھی۔
پلکیں جھپکاتی اس کی سانس سے کھراہٹ کسی آواز آ رہی تھی، ہونٹ بار بار کپ کپاتے تھے۔ اس نے نگاہیں دھیرے سے موڑی تھی، ساکت سا۔ ماہر فرید گھٹنوں کے بل اس کے ساتھ بیٹھا تھا، سفید شرٹ اور ہاتھوں پہ خون تھا، اور وہ کسی برف کے مجسمے کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں پانی بھر رہا تھا۔ اس نے ہونٹ بدقت ہلائے، لیکن کوئی آواز نہیں نکلی، بس آنکھ میں پانی جمع ہوتا گیا۔ ایک آنسو آنکھ سے نکل کر کنپٹی سے لڑکتا بالوں سے رستے خون میں گم ہو گیا۔ اس آنسو میں بہت کچھ تھا۔ وہ 3 بہن بھائی ایک فربہ عورت کے ساتھ لگے کھڑے تھے، اور وہ آدمی پاسپورٹ اور بیگ لیے ایئرپورٹ پر آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا باپ اسے چھوڑ کے رزق کی تلاش میں سعودی عرب چلا گیا تھا، اور پھر وہ اس فیملی کا باپ بن گئی تھی۔ وہ تیزی سے کار ڈرائیو کر رہی تھی، اوشن میں آگے لگی تھی، اور اسے اپنی قیمتی چیزوں کے لیے اوشن پہنچنا تھا، جب سامنے ایک آدمی بونٹ سے آ ٹکرایا تھا۔ وہ مری ہوئی فاختہ اس کے ہاتھوں میں تھی، اور وہ ناخنوں سے مٹی کھود رہی تھی۔ وہ تینوں ایک ہی رضائی میں ماں کے ساتھ بیٹھے تھے، درمیان میں مونگ پھلی رکھی تھی۔ اس نے جرابیں نہیں پہن رکھی تھی، اور پیر ٹھنڈے تھے، اور ماہی کے پیر گرم تھے۔ ماں کروٹ کے بل سوئی تھی۔ وہ صبح اٹھ کے ان کی طرف آئی تھی، ان کا چہرہ سفید تھا، وہ جا چکی تھی۔ اس نے بک شیلف اس آدمی پر زور سے دھکیلا تھا، وہ اس کے سر پر ٹوٹا تھا، ہر طرف لکڑی کے ٹکڑے تھے۔ وہ ناخنوں سے مٹی کھود رہی تھی، انگلیاں گرد آلود ہو چکی تھی۔ ٹوٹی ٹھنڈی فاختہ کو اس نے گڑھے میں ڈال دیا تھا، اب وہ اس کے اوپر مٹی ڈال رہی تھی۔ بھلاخر وہ ٹریپ نہیں تھی، بھلاخر فاختہ آزاد تھی۔ اس نے مالا کی آنکھ سے لڑکتا آنسو بالوں میں گم ہوتے دیکھا۔ بہت سی آوازیں پس منظر میں آ رہی تھی، پولیس کے سائرن جو اس کی اطلاع پہ ایمبولینس سے پہلے آئے تھے، کہیں بیربل کی آواز بھی تھی۔ لوگ چیخ رہے تھے، دوڑتے قدم اندر آ رہے تھے، اور وہ اسی طرح بیٹھا تھا، شل، بے یقین، الجھن بھرا چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ فارنر، فیمیل، ارلی تھریڈز، کار کریش۔ پیرامیڈک پولیس والے کو اطلاع کر رہی تھی۔ 2 لوگ کشمالہ کے اوپر جھک رہے تھے، وہ اس کو اسٹریچر پر ڈال رہے تھے۔ کسی نے گردن میں پیوست شیشے کا بڑا سا ٹکڑا کھینچ نکالا تھا، خون کا فوارہ ماہر کے اوپر آیا تھا، اس کے چہرے پر، شرٹ پر۔ کیا وہ زندہ ہے؟ پولیس اہلکار اونچی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ پیرامیڈک نے ہاتھ سے اس کی نبض کو چھوا۔ اس نے اس کی نبض کو چھوا تھا، پھر چہرہ اٹھا کے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ مر چکی ہے۔ پھر کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی، ٹائم آف ڈیتھ 1:40۔ اب وہ اس کے خون آلود وجود کو اٹھا کے اسٹریچر پر ڈال رہے تھے۔ مجھے ایک باڈی بیگ چاہیے، پیرامیڈک اسی طرح چلا کے ہدایات دے رہی تھی، اور وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا انہیں شل نظروں سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی شرٹ پانی اور خون سے بھیگی تھی، کسی نے اس کے کندھوں پر کچھ ڈالا تھا، گرم کمبل یا شاید کوٹ، لیکن سردی، پانی، ہر چیز کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ اٹھو ماہر، کوئی اس کو بازو سے پکڑ کے اٹھا رہا تھا۔ بہت سا شور تھا، آوازیں، ایمبولینس کے سائرن۔ اس نے ششدر سا چہرہ اٹھا کے اس شخص کو دیکھا، گھنگریالے بالوں والا، گردن میں چین پہنے، کان میں بالی والا نوجوان، ساتھ ہی کچھ کہہ رہا تھا۔ ہم اس کے ساتھ ہاسپٹل جائیں گے، پیچھے سے کسی نے پکارا تھا۔ وہ مر چکی ہے، لیکن ڈیڈ باڈی کی تصدیق کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ چلنا۔ اٹھو ماہر، اس نے خود کو کھڑے ہوتے دیکھا، پنڈلیوں میں بھی بہت سی کرچیاں چبھی تھی۔ کوٹ کندھوں سے پھسل کے نیچے گر گیا، کسی اور نے اس کا کوٹ پھر سے درست کیا تھا۔ وہ اجنبی نظروں سے ان سب کو دیکھ رہا تھا، کچھ بھی ذہن میں رجسٹر نہیں ہو رہا تھا۔ فرش پر خون تھا، پولیس والے گھٹنوں کے بل جھکے تصویریں لے رہے تھے، جگہ جگہ نمبرز لگا رہے تھے، نمبر جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ وہ اس کے وجود کو باڈی بیگ میں ڈال رہے تھے۔ پھر کسی نے زور سے زپ کھینچی، سیاہ بیگ کی زپ پیروں سے بند کرنا شروع کی۔ ماہر کی نگاہیں زپ پہ ٹھہر گئی، زپ اوپر آتی گئی، یہاں تک کہ اس کے چہرے کے اوپر سے بیگ بند کرتی کونے تک چلی گئی۔ بھورے بالوں کی ایک لٹ زپ میں پھنس گئی تھی جو بیگ سے باہر نکل رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھے گیا، بیگ اسٹریچر پر ڈالے، وہ اسے دھکیل رہے تھے۔ وہ بالوں کے اس پھنسے ہوئے ٹکڑے کو دیکھ رہا تھا جس سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ ہر چیز سلو موشن میں ہو رہی تھی، کسی گونگی فلم کی طرح۔ ایک دھند سی تھی جو ماہر کی آنکھوں کے آگے چھائی تھی، ہر طرف دھواں تھا۔ وہ دھواں چھٹا تو اس نے سر جھکا کے خود کو دیکھا۔ وہ ایک سرد کوریڈور میں بینچ پر بیٹھا تھا، دونوں ہاتھوں پر بینڈیج بندھے تھے، آستینوں سے لگتا تھا اس نے کوٹ پہن رکھا۔ اس نے چہرہ اٹھا کے دائیں بائیں دیکھا، کوریڈور میں بہت سے لوگ تھے، دیواروں سے ٹیک لگائے، بینچ پر بیٹھے، دائیں بائیں ٹہلتے۔ وہ ان میں سے کسی کا چہرہ نہیں پہچانتا تھا، شاید وہ ان میں سے سب کو پہچانتا تھا۔ ایک دیوار سے گھنگریالی پونی والا نوجوان ٹیک لگائے، چہرہ ہاتھوں میں گرائے کھڑا تھا، بار بار نفی میں سر ہلاتا۔ پھر دور سے کوئی آتا دکھائی دیا، قدموں کی چاپ۔ ماہر نے اس طرف نہیں دیکھا، وہ سامنے دیکھتا رہا۔ ایک اہلکار چلتا وہ اس کے قریب آیا، گھنگریالی پونی والا نوجوان آگے بڑھا، اہلکار کو بازو سے تھاما اور ایک طرف لے گیا۔ وہ اسی طرح شل سامنے دیکھے گیا، سماعتوں میں آوازیں گونج رہی تھی۔
مجھے بتائیے، اس سے بات مت کریں، وہ شوق میں ہے۔ آواز قدموں کے چوپ کے ساتھ دور جا رہی تھی۔ پلاسٹک کے پیکٹ کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئی۔ یہ وکٹم کے پرسنل ایفیکٹس ہیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ بیربل نے پیکٹ تھاما۔ اس میں کچھ چیزیں دکھائی دے رہی تھی، کراس باڈی بیگ، ٹوٹا ہوا فون اور ایک فاختہ والا لاکٹ۔ تھینک یو۔ کسی نے زور سے بیربل کے ہاتھ سے وہ پیکٹ کھینچا۔ اس نے چونک کے دیکھا۔ زارا پولیس والوں کو شکریہ کہتی تیزی سے پیکٹ کی زپ لاک کھول رہی تھی، مٹھی اندر ڈالی، نوچ کے فاختہ والا لاکٹ نکالا، پیکٹ بند کیا اور اسے بیربل کے ہاتھوں میں تھمایا۔ وہ انہیں نظروں سے اسے دیکھے گیا تو زارا نے کندھے جھکائے۔ جو میرا ہے وہ میرا رہے گا، تم چلی جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں ماہر کو بتا دوں تم نے کیا کیا ہے۔ اس کی دبی دبی غصے والی آواز اس شل بیٹھے مجسمے کو کہیں نہ کہیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کیا کیا؟ یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا۔ میرے کمرے کا پاسورڈ صرف فیملی کو معلوم تھا، تمہیں معلوم تھا، اور مالا نے کس ڈیزائنر کو ڈریس دیا تھا وہ بھی تمہیں معلوم تھا۔ تم نے اس کے پیکج کی ڈیلیوری چینج کروائی تھی۔ اوہ پلیز، تمہیں لگتا ہے زیاد سلطان جیسے ماہر سیریل کلر کو میری مدد کی ضرورت ہوگی اور وہ چیزیں خود سے نہیں کر سکے گا؟ ایگزیکٹلی، اسے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں تھی زارا، وہ صرف تمہیں اس خون میں شریک کرنا چاہتا تھا۔ پلیز لیو۔ مکھیوں کی بھنبھناہٹ جیسی آواز اسے سنائی دے رہی تھی۔ وہ کندھوں پر کمبل ڈالے، گیلے بالوں اور خون آلود شرٹ کے ساتھ بینچ پر بیٹھا سامنے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ہیلز کی آواز سنی، لانگ بوٹس والی ٹانگیں قریب آئی۔ اس کے ساتھ بینچ پر وہ بیٹھی، اس کا پرفیوم فضا کو معطر کر گیا۔ وہ اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہی تھی، ماہر میں تمہارے ساتھ ہوں، آئی ایم سو سوری جو بھی ہوا، میں پھر آؤں گی۔ زارا نرمی سے کچھ کہہ رہی تھی، ہاتھ اس کے گھٹنے پر تھا جہاں کرچیاں چبھی تھی۔ اسے بالآخر درد محسوس ہونے لگا تھا، پھر وہ وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ پھر لانگ بوٹس اٹھ کھڑے ہوئے، ان کی دور جاتی چاپ سنائی دینے لگی۔ دوسری طرف سے کوئی اس کے قریب آ کے بیٹھا تھا، سلیو لیس جیکٹ اور مونچھوں والا آدمی۔ کیا وہ اس کو پہچانتا تھا؟ تم درست تھے۔ زیاد سلطان نے اسائنمنٹ اپنی قید کے دوران ہی مکمل کر لی تھی۔ جن دنوں بدر کو گلاتا ٹاور میں کینڈی مین ملا تھا، ان دنوں زیاد سلطان استنبول میں ہی تھا۔ بدر کو اغوا کرنے کے بعد وہ حکومتی معاہدے کے مطابق جیل واپس چلا گیا۔ ایسی ڈیلز حکومتیں وقت پہ ظاہر نہیں کرتی۔ جب اس کی رہائی کا وقت آن پہنچا تو اس نے ظاہر کیا کہ وہ اب اسائنمنٹ کرنے لگا ہے، حالانکہ ہر چیز وہ وقت پہ پہلے ہی کر چکا تھا۔ اس نوجوان جادوگر نے ہمیں بدراہ کیا اور ہم غلط سمت میں چل پڑے۔ اگر ہم سارا فوکس تمہاری حفاظت پہ نہ لگاتے تو شاید ہم مالا کو بچا لیتے۔ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، ماہر نے خود کو کہتے سنا۔ پوری آنکھیں سامنے دیوار پہ جمی تھی۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ اس آدمی کا بھاری ہاتھ اس کے کندھے کو تھپک رہا ہے۔ جیپ سے بیکری پہ چڑھائی کرنے کے بعد CCTV فوٹیج کے مطابق اس کی کار کے ایئر بیگز کھل گئے تھے، جن کے باعث وہ زیادہ زخمی نہیں ہوا تھا۔ چند لوگوں نے اسے کار سے نکل کے پچھلی گلی کی طرف بھاگتے دیکھا تھا۔ اس کی ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا، لیکن وہ اتنا زخمی نہیں تھا کہ بھاگ نہ سکتا۔ تب سے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس کی کار سے صرف ایک جیمبر ملا ہے، جس کی وجہ سے مالا وقت پہ کسی کو کال نہیں کر سکی تھی۔ کار رینٹل تھی، اس نے جعلی شناخت استعمال کی تھی۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ ہر دفعہ کی طرح زیاد سلطان پھر سے غائب ہو چکا ہے۔ وہ دھند پھر سے چھانے لگی، کسی سلو موشن بنا آواز کے فلم کی طرح۔ دنیا پھر سے گونگی ہو گئی۔ دور کہیں ایک اور عمارت میں ویل چیئر پر بیٹھا بوڑھا شخص اینک لگائے کتاب پڑھ رہا تھا۔ عمار تیزی سے بھاگتا اس کے قریب آیا، ہاتھ میں فون تھا جس پہ کالز آ رہی تھی۔ عبدالمالک فرین نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا، دھیرے سے اینک اتاری۔ وہ پلک تک نہ جھپک سکے۔ وہ پھولی سانسوں کے درمیان رک رک کے بتا رہا تھا۔ اینک ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، گود میں جا گری، کتاب بند کر دی، ہاتھ سے پیشانی کو چھوتے ہوئے آنکھیں بند کر کے چہرہ جھکا دیا، پلکیں بھیگ گئی۔ عمار پنجوں کے بل سامنے بیٹھا بخلائے ہوئے انداز میں تفصیلات بتا رہا تھا۔ تب انہوں نے چہرہ اٹھایا، کریلے کے خول جیسی جھریوں والا چہرہ۔ تمہیں معلوم ہے تم نے کیا کرنا ہے، انہوں نے خود کو کہتے سنا تھا۔ اوہ گاڈ، فائنلی مالا مر چکی ہے، ایز یو نو گائز، اور آئی ہیو نو ورڈس۔ نمرا نے ایسا کیوں کیا؟ وہ اس کو بچا بھی سکتی تھی۔ ضروری ہے کہ اتنا سیڈ اینڈنگ دیا جائے؟ ساری زندگی وہ عورت اسٹرگل کرتی رہی، ساری زندگی وہ عورت خود سے لڑتی رہی، وہ ایک ایسا انسان ڈھونڈتی رہی جو اس کی مدد کرے۔ ایٹ دی اینڈ اسے مل گیا، ایٹ دی اینڈ ان کے درمیان سب اچھا ہونے جا رہا تھا۔ کیا ضروری تھا کہ ایسی ٹریجڈی والی اینڈ دی جاتی؟ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا، بالکل اچھا نہیں لگا اس کا اینڈ، اور میں بالکل بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کا کیا حال ہے، لیکن مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ کتنا کچھ ہو سکتا تھا، کتنا کچھ الگ کیا جا سکتا تھا۔ زیاد سلطان وہ تو ویسے ہی ہے، اس نے ویسے ہی کیا، وہ ساری زندگی اس کے ساتھ غلطی کرتا ہے، اور اب بھی اس نے غلطی کیا، اور اب بھی وہ مفرور ہے۔ تو اس کا انجام کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔
اب دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوتا ہے. اب لاسٹ ایپیسوڈ مطلب لاسٹ پارٹ میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.